میں خلافت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کیا جائے یا سلفی منہج کی دعوت دی جائے؟ دیکھیے، دعوت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کرنا چاہیے، یا تو وہ اقامت کے معنی نہیں جانتے ہیں یا وہ دین کے معنی نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اقامت دین کو قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کہاں؟ کسی گاؤں میں، دیہات میں، چاند پر، کہاں؟ دین کس کے لیے ہے؟ وہاں اس کو قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے خاص طور سے ہر انسان کے لیے دائرہ بتایا کہ اس کو کس کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی اپنی حکومت جو چلتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث میں آپ نے امام کا بھی ذکر کیا، اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ امیر کا ذکر کیا، اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور آپ نے فرمایا کہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے اور عورت اپنے شوہر کے بچے اور اس کے گھر پر نگراں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سے پوچھ کس کی ہونے والی ہے؟ پوری دنیا کی۔ اس کو پہلے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی اقامت دین کا خواب دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں بہت کچھ کوشش کرتے ہیں، زیادہ تر جو زبانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں دین قائم نہیں ہوتا ہے، اور وہ ساری دنیا میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے کی پیالیوں پر دین قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا مکلف ہم کو نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی بھر آدمی بات کرتا رہے، کوئی پودا لگے گا نہیں جب تک کہ پودا وہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو ایک آدمی جب تک کہ واقعی کوئی کوشش نہ کرے، نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ دین قائم کرنا کیا ہے؟ دین قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کیا ہے، اور ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دین میں داخل ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بغیر کوئی آدمی دین میں داخل ہوا نہیں جب تک کہ اس کا اقرار وہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی عبادت اور رسول کی فرما برداری اور اتباع، یہ دو چیزیں جب تک کہ آدمی تسلیم نہ کرے وہ دین پر آیا نہیں۔ وہ دین قائم کیا کرے گا؟ تو سلفی دعوت کیا ہے؟ سلفی منہج کی اشاعت کیا ہے؟ کہ امت کو توحید اور اتباع پر لایا جائے۔ کل کو آج اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور ایک آدمی کو توحید معلوم نہیں، ایک آدمی کو اتباع معلوم نہیں، تو وہ قائم کیا کرے گا؟ بڑی بڑی درگاہیں بنائے گا، اور نہ جانے جو اس کی عقل میں آتا ہے وہ کرنا شروع کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں واقعی دین کیا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو واقعی دین سمجھایا جائے۔ اگر دین کی تفہیم، اقامت دین کی ابتدا نہیں ہے تو آپ بتائیے اقامت دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جس آدمی کو واقعی دین معلوم نہ ہو، وہ اس سے اقامت دین کی کیا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ اور سلفی محنت یا سلفی دعوت کا مقصود یہی ہے کہ واقعی لوگوں کو دین کے معنی معلوم ہو جائے، دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہو۔ تو معرفت کے بغیر اس کا جو ہے انطباق، یا دین کو سمجھے بغیر دین کو آپ نافذ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کسی سے کہیں اس کو دوائی دو، اس کو معلوم ہی نہیں دوائی کیا ہے، وہ اپنی دوائی لا کے کھلا دیا اس کو، آپ بتائیے وہ زندہ رہے مرے گا؟ وہ آدمی ہے، آپ لوگوں کو مارنے والے بنو گے۔ ایک آدمی ہے دنیا میں دیکھ رہا ہے بیمار بہت سارے لوگ ہیں، وہ کھول دیا اپنا دوائی کا دکان، اور جو بھی آ رہا ہے اس کو اپنے دل سے کچھ بھی ہمدردی میں دوائی دے رہا ہے، آپ لیجئے لال گولی، آپ پیلی گولی، آپ نیلی گولی کھاؤ، اور فری دے رہا ہے وہ۔ اس آدمی کو ہمدرد نہیں کہا جائے گا، اس کو پولیس آ کے اٹھا کے لے کے جائے گی۔ کیوں؟ اس نے دوائی معلوم نہیں کی اور وہ دوائی دے رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا دوائی دے تو رہا ہوں، معلوم نہیں تو کیا ہوا؟ ایسے آدمی سے کہا جائے گا اللہ کے بندے پہلے دوائی معلوم کر، اس کے بعد دوائی دے۔ تو پہلے دین سیکھ، تجھ کو دین معلوم نہیں ہے،
4 آیتیں یاد کر کے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سب کو کافر بناتا پھر رہا ہے، اور اسی کو تو اصل کام سمجھ رہا ہے، صحیح نہیں ہے۔ حکومت کی مخالفت کرنا، نعرے بازی کرنا، یہ ساری اقامت دین نہیں ہے۔ سیدھا گھر پہ جا، بیوی بچے ماں باپ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دے، ان کا عقیدہ صاف کر، ان کو پیشاب پاخانے سے لے کے نماز تک کے اور زندگی کے آداب اور احکام سکھا، یہاں سے اقامت دین کر، باقی بعد میں باہر نکل۔ اس کے بعد کی سب چیزیں ہیں، گھر میں لوگ تڑپ رہے ہیں، دین معلوم نہیں، اور تو ساری دنیا میں اقامت دین کی بحثوں باتیں کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اقامت دین کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ عقیدے سے لے کر احکام تک پورا دین ہر انسان کی زندگی میں نافذ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں دین قائم مت کرو؟ ہم یہ کہتے ہیں دین قائم کرو، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دین پہلے سیکھو پھر قائم کرو۔ آپ کو دین سیکھا نہیں، آپ کو دین واقعی معلوم نہیں ہے اور آپ اقامت دین کر رہے، بہت افسوس کی چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلف میں سے کوئی حکومت کو بنیاد